بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سب سے پہلے چیپٹر 1 فزکس کا چیپٹر 1 پڑھیں گے، جس میں فزکس اور فزکس کی برانچز کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم لوگ انٹریکشن آف میٹر اینڈ انرجی یا مادے کے اور توانائی کے مطالعہ کیا جاتا ہے یا ان کے باہمی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اے سائنس وی ڈیل ود دا انٹریکشن آف میٹر اینڈ انرجی۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کسی نہ کسی قانون کے تحت پیدا کی ہیں، اور ان ساروں کا مطالعہ ان کے بارے میں جانا جاتا ہے فزکس کے اندر۔ پھر اسی طرح اس کی کچھ اہم شاخیں جن کا مطالعہ ہم اس کتاب کے اندر کریں گے، اور ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے اندر بھی مختلف چیپٹر میں پڑھا جائے گا۔ مین برانچز جس کا تعلق فزکس میں یا ہم لوگ زیادہ مطالعہ کیا جاتا ہے، ان میں میکینکس، الیکٹریسٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، سالڈ اسٹیٹ فزکس، اٹامک فزکس، نیوکلیئر فزکس، پلازما فزکس، بایو فزکس اینڈ ایسٹرو فزکس وغیرہ، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو اہم ہیں اور ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہی یہاں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس میکینکس، جس کی ڈیفینیشن اٹ ڈیلز ود دا موشن آف آبجیکٹس ود اور وداؤٹ ریفرنس آف فورس۔ میکینکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم قوت کے ذکر یعنی قوت کا ذکر نہیں کریں گے، اس میں اجسام کی حرکت کا مطالعہ اور ان کے بیہیویئر کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس نمبر 2 پر ہے الیکٹریسٹی کی یا فزکس کی وہ شاخ جس میں ہم لوگ برقی چارجز کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا کیا اثر ہوتا ہے، پازیٹیو کیسے افیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹیو چارج کیسے افیکٹ کرتا ہے، اور کہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے، فلو کیوں کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کا مطالعہ ہم لوگ الیکٹریسٹی میں کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹزم، برقی مقناطیسیت۔ اس کی ڈیفینیشن کے مطابق اٹ ڈیلز ود دا آبزرویشن پرنسپل لاز میتھڈ دیٹ ریلیٹ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، یعنی فزکس کی وہ شاخ جس میں ہم اصولوں، قوانین اور ان طریقوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو برقیات اور مقناطیسیت کے تعلق کو قائم رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیسے الیکٹرک چارج بڑھائیں، الیکٹرو میگنیٹزم پر یا برقی مقناطیس پر کیا فرق پڑتا ہے، کون سے میٹیریل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، کس کی کتنی طاقت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم برقناطیسیت میں پڑھیں گے۔ نمبر 4 پر ہے ہمارے پاس سالڈ اسٹیٹ فزکس۔ اٹ از کنسرنڈ ود دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف سالڈ مٹیریل، جیسا کہ ڈیفینیشن کے مطابق اس کا تعلق ساخت اور خصوصیات کا مطالعہ کسی بھی سالڈ مٹیریل، ٹھوس اشیاء کی خصوصیات کا مطالعہ، کیسے بیہیو کرتی ہیں، کن کے ساتھ ان کا تعلق یا تعامل کرایا جاتا ہے یا ملایا جاتا ہے، اور یہ ہمیں کیا پراپرٹیز دیتی ہیں، کتنا میگنیٹ یا کتنا ہم لوگ پاورفل یہ چیز بنا سکتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا مطالعہ ہم سالڈ اسٹیٹ فزکس میں کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اٹامک فزکس۔ اٹامک فزکس اٹ از کنسرنڈ ود دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹم۔ ایٹمی فزکس، اس شاخ میں ہم ایٹم کی ساخت اور خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی صرف جو ساخت اور خصوصیات سے تعلق یا قوانین ہوں گے ان کے بارے میں ہم ایٹمی فزکس میں اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیوکلیئر فزکس۔ اٹ از برانچ آف فزکس وچ از کنسرنڈ دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز اینڈ ریئیکشن آف دا نیوکلیائی آف ایٹمس۔ یہ جوہری فزکس یا نیوکلیئر فزکس، اس شاخ کا تعلق ایٹم کے نیوکلیسوں کی ساخت، ان کی خصوصیات اور ان کے تعاملات سے ہے، یعنی ایٹم کس کے ساتھ
जुड़ता है, किस मटेरियल के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनाता है, क्या उसकी खसूसियात होती हैं और उस पे मटेरियल पर क्या फ़र्क पड़ता है, कौन कौन सी क़ुव्वतें असरअंदाज होती हैं, ये सारी चीज़ों का मुताला जौहरी फ़िज़िक्स में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स। It is concerned with the properties of highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei electrons. प्लाज्मा फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख जिसमें इंतहाई आयनाइज एटमों की खसूसियत का मुताला करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों के बग़ैर इलेक्ट्रॉनों का एक आमेज़ा बनाते हैं न्यूक्लियस में। और हाईली आयनाइज से मुराद है कि जिसमें आयनों की बहुत ज़्यादा हमारे पास तादाद हो कम पावर के अंदर, या उनको इंतहाई ज़्यादा, जैसे आपकी इसकी मिसाल ट्यूबलाइट है कि हम थोड़ी सी पावर दे के उसको इंतहाई ज़्यादा रोशन कर लेते हैं। एलईडी की मिसाल है, ये हाईली आयनाइज एटम हैं। और एलसीडी की मिसाल भी हमारे पास इसी तरह है कि इनके पीछे पावर देने के बाद मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के बाद हम इंतहाई आयनाइज करने की वजह से हमें वो पिक्चर ब्राइट दिखती है और वो हमें नज़र आती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। इस शाख में हम फ़िज़िक्स के निज़ामों, साख्त, तो वो तबीयाती तरीक़े के इतलाक़ात और इनके निज़ामों की वजाहत की जाती है कि बायो सिस्टम के ऊपर इनका क्या असर पड़ता है और इनकी साख्त पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के माहौल का और ज़िंदा चीज़ों के अजसाम पर या इनका किस तरह उन पे असर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, यानी फ़ल्कियाती साइंस की या फ़ल्कियाती फ़िज़िक्स का मुताला हम एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं। बच्चों, ये सब आपने समझ लिया है। अगर इसमें से कोई सवाल हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, या वैसे फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हैं। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए उस वक़्त तक खुदा हाफिज़।